السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کا بھائی مبارک راہی۔ ساتھیوں، راہی انفارمیٹی چینل پر آپ سبھی ساتھیوں کا پرزور استقبال ہے، خیر مقدم ہے، ویلکم ہے، سواگت ہے۔ ساتھیوں، یہ آج کا ہمارا کلاس تھوڑا الگ ہٹ کر کے ہے۔ آج کی کلاس میں ساتھیوں آج ہم کچھ لکھت پریکشا کی پریکٹس سیٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ ان میں کیا کیا سوالات آئیں گے، کتنے کتنے نمبر کا ہوگا، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ پھر ساتھیوں سی ٹیٹ یعنی کہ TET اردو جو ہے، ان کا کوشچن پیپر ہمارے پاس ہے، ان کا آنسر کی آپ کو دیا جائے گا۔ تو سبھی ساتھی دھیرے بنائے رکھیں، تھوڑا ہمارا وقت آپ لیجئے اور آپ تھوڑا وقت ہمیں دیجئے، انشاءاللہ پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ساتھیوں، یہ ہمارا دوسرا پریکٹس سیٹ کا کلاس ہے، اور آج جو ہے کہ رات کے 8 بجے ہمارے آفیشیل گروپ میں جنہوں نے اس نمبر پر کال کر کے ہمارے آفیشیل پیج سے گروپ سے جڑا ہے، اس کو گروپ میں جوڑا گیا ہے، اور ان کا آج ٹیسٹ ہے، لکھت پریکشا کا ٹیسٹ ہے۔ کس کا؟ لکھت پریکشا کا ٹیسٹ ہے۔ ان میں اردو انوادک والے بھی شامل ہیں، ان میں اردو سہایک والے بھی شامل ہیں۔ ساتھیوں، پریکشا سے پہلے پریکشا کہنے کا مطلب یہ ہے، پریکشا ہال میں آپ کو 3 گھنٹے کا سمے دیا جائے گا، بالکل سوال ویسے ہی ہوں گے جیسے آج ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو جو نئے ساتھی ہیں، جڑنا چاہتے ہیں، ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں، لکھت پریکشا کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، ایگزام ہال جیسے فیلنگ اپنے آپ میں لانا چاہتے ہیں، ساتھیوں ہم سے ضرور جڑیے گا۔ یا تو ہم سے آپ واٹس ایپ کے ساتھ جڑ سکتے ہیں، یا ہمیں کال کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ساتھی آج ہم جان لیتے ہیں ہمیں کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے جب ہم کاپی لکھیں گے، یہ کلاس خاص ان لوگوں کے لیے بھی ہے جنہوں نے آج ٹیسٹ دینا ہے، وہ بار بار پوچھتے ہیں سر اس میں لکھنا کیا ہے۔ تو اپنی جب کاپی اٹھائیے، وہاں ٹیسٹ نیم دیجئے۔ اگر آپ سہایک والے ہیں تو اردو سہایک کیجئے، اگر آپ انوادک والے ہیں تو اردو انوادک لکھیے، ٹھیک ہے۔ جب آپ رول نمبر کی باری آئے گی تو آپ رول نمبر لکھیں، اس کے بعد آپ کا جو رول نمبر جو آپ کا موبائل نمبر ہے وہی آپ کا رول نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ سپوز دیٹ میرا موبائل نمبر ہے 9045978747، بالکل اسی طرح آپ کا جو بھی نمبر ہوگا، اس طرح انگلش میں رول نمبر لکھنے کے بعد آگے آپ کو اپنا موبائل نمبر لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ساتھیوں آپ کو جو سمے دیا جائے گا وہ 2 گھنٹے کا سمے دیا جائے گا، اور جو آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوگا وہ شام کے یعنی کہ رات کے 8 بجے سے لے کے 10 بجے تک آپ کو اسی 2 گھنٹے کے اندر میں ہمارے 15 سوالات کے جواب آپ کو دینا ہے، اور کافی مختصر انداز میں دینا ہے۔ جتنا پوچھا جائے اتنا ہی دینا ہے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی ہے۔ اور لکھتے سمے ساتھیوں آپ اپنی ہاتھ کو سلامت رکھیے گا، اپنی ہینڈ رائٹنگ صحیح رکھیے گا، اور لکھنے کا طریقہ بھی بدلنے کی کوشش کیجیے گا۔ کاپی بھی آپ کی فریش ہونی چاہیے۔ اور ساتھی جو لوگ نہیں جڑے ہیں، یہ نمبر آپ کے پاس ہے، جلدی سے جڑیے گا، کسی کو کوئی پریشانی ہو رابطہ کیجیے گا۔ کیا کیا سوالات پوچھے جائیں گے وہ بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یاد رکھیے گا۔ یہ جتنے بھی سوالات ہیں سب کے سوالات کے بعد اس کے نمبر دیے ہوئے ہیں، چونکہ جو آپ کو سوال دیا جائے گا وہاں اس کا نمبر نہیں ہوگا، تو یہ نمبر اپنے یاد رکھیے گا۔ آپ کو تذکیر و تانیث پوچھا جائے گا 10، جو 5 نمبر کا ہوگا۔ 10 آپ کو ازداد پوچھا جائے گا جو 5 نمبر کا ہوگا۔ واحد جمع آپ سے 10 پوچھا جائے گا جو یہ 5 نمبر کا ہوگا۔ محاورہ 5 پوچھے جائیں گے، اور یہ جملوں میں استعمال کر کے پوچھے جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ 5 نمبر کا ہوگا۔ 5 ضرب المثل پوچھا جائے گا، یہ بھی 5 نمبر کا ہوگا۔ الفاظ معنی پوچھا جائے گا آپ سے 10، اور یہ بھی 5 نمبر کا ہوگا۔ آگے پڑھیں گے، یہ ساتھیوں مکتوب نویسی یعنی کہ خطوط نویسی، آپ سے ایک خط لکھوایا جائے گا، یہ بھی 5 نمبر کا ہوگا۔ آگے بڑھیں گے، مختصر نویسی، آپ کو معلوم ہے شارٹ کرنا، 1/3 کر کے جسے لکھتے ہیں نا، تو مختصر نویسی کے اسی کو کہتے ہیں، تو آپ کو یہ بھی 5 نمبر کا ہوگا، آپ کو یہ بھی لکھنا ہے۔ آگے ساتھی یہاں ہے اردو ہندی اصطلاحات، آپ سے 5 اردو سے
ہندی اصطلاحات پوچھی جائیں گے، اور 5 ساتھیوں یہ بھی ہندی سے اردو اصطلاحات پوچھا جائے گا، اور یہ بھی 5 نمبر کا ہوگا۔ چلیے بات کر لیتے ہیں 10 نمبر کی۔ آپ کو ایک مضمون لکھنا ہوگا، وہ مضمون کوشچن میں ایڈ ہے، وہ آپ کو لکھنا ہوگا، 10 نمبر کا ہوگا۔ اس کو لکھنے کے طریقے بھی دیکھے جائیں گے، پیراگراف بھی دیکھا جائے گا، نقطے بھی دیکھے جائیں گے، سبھی چیزیں دیکھا جاتا ہے اس کے اندر میں۔ اور علم عروض، علم بیان، یہ انوادک والوں کے لیے خاص ہے۔ ان میں سے ان کا ایک سوال آئے گا جس میں یہ 10 نمبر کا ہوگا۔ نظم نگار، نثر نگار کی طرف سے آپ کو یہاں پہ ایک مضمون لکھوایا جائے گا، کسی کی سوانح حیات پوچھی جائے گی، یہ بھی آپ کا 10 نمبر کا ہوگا۔ آئیے ترجمہ کی بات کر لیتے ہیں۔ اردو سے ہندی ترجمہ یہ 10 نمبر کا ہوگا، ہندی سے اردو ترجمہ یہ بھی 10 نمبر کا ہوگا، اور انگلش سے اردو اور اردو سے انگلش سے ہندی یہ بھی ترجمہ ہوگا، یہ بھی 10 نمبر کا ہوگا، کوشچن میں شاید کہ ایڈ ہوگا۔ تو ساتھی یہ تھی آج کی وہ بات جو ہمیں آپ کو بتانی تھی۔ دیکھیے سوال تو تمام موجود ہے، یہاں پہ ایڈ ہو چکا ہے، تو یہ دھیان رکھیے گا، سبھی ساتھی کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ جو نہیں جڑے ہیں 8 بجے سے پہلے ٹائم ہے، جڑیے گا، اور جو 8 بجے کے بعد کس کلاس کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی کال کر کے جڑیے گا۔ آپ کو یہ سوال دے دیا جائے گا، آپ بعد میں اپنی کاپی پہ نوٹ کر لیجیے گا۔ اب ساتھیوں کرنا ان کا کیا ہے، جب آپ کو 8 بجے کاپی مطلب سوال دیا جائے گا، آپ کے پاس اپنی ایک فریش کاپی ہونی چاہیے، اس کو بھریے گا، لکھیے گا، اور لکھنے کے بعد پھر رات 10 بجے ہمارے جو ٹیلی گرام چینل ہے جہاں ہم نے آپ کو جوڑ رکھا ہے، واٹس ایپ میں جہاں ہم نے آپ کو جوڑ رکھا ہے، آپ کو وہاں بھیج دینا ہے۔ ٹیلی گرام سے سبھی ساتھی جڑ گئے ہیں، جو نہیں جڑے ہیں وہ جڑیے گا، آپ کو وہیں پہ بھیجنا ہے، کیونکہ واٹس ایپ جو ہے کہ آپ کے تمام کاپیاں سے چیک بھی نہیں ہو پاتی ہے، وہ کاپیاں آنے سے واٹس ایپ جو ہے کہ انٹرنل اسٹوریج جو ہے کہ وہ فل بھی ہو جاتا ہے، تو ڈیلیٹ کرنا اچھا نہیں ہوتا۔ جب آپ کا موجود رہے گا ٹیلی گرام پہ، ہمیشہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی کاپی کو، تو اسی لیے ٹیلی گرام پہ بھیجیے گا، تو جڑنے کی برابر طور پہ کوشش کیجیے گا۔ آئیے بات کر لیتے ساتھی اس کی۔ اب ہم جو سوالات ہم نے آپ سے پوچھے ہیں، جو سوالات ہیں ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ وہ کچھ یوں ہے، دیکھیے گا، جو سوالات ابھی ہم آپ سے پوچھنے والے ہیں، کیا بولتے ہیں ان کے سی ٹیٹ کا، وہ کچھ اس طریقے سے ہے، ان کے بھی سوال آپ کو دینا ہے، ٹھیک ہے ساتھیوں۔ جو آنسر کی ہم آپ کو بتانے کے بارے میں بتائے تھے، سی ٹیٹ کا آنسر کی، وہ یہ رہا آپ کے سامنے۔ آپ کو جو ہے کہ دھیان رکھنا ہے آنسر کی، یہ 2015 میں ویسٹ بنگال میں پوچھا گیا سوالات ہیں، اور ان کا آنسر کی آج ہم دینے جا رہے ہیں۔ آپ نوٹ کیجئے گا، اگر آپ میں کچھ اچھا لگے تو بتائیے گا، کمی لگے تو بھی آپ دینے کی کوشش کیجئے گا۔ جو جواب میں نہ دے سکوں آپ کمنٹ کے ذریعے سے مجھے بتانے کی کوشش کیجئے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے سب سے پہلا سوال ساتھیوں یہاں آپ کے موبائل اسکرین پہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا سوال کیا ہے یہاں پہ، سوال نمبر 1 پہ کیا پوچھا گیا، سوال نمبر 1، نثر لکھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ یہ اردو ٹیٹ میں پوچھا جا چکا ہے، اسی لیے سبھی اسٹیٹ والے اور کہتے ہیں کہ سی ٹیٹ والے دھیان دیجیے گا۔ تو سوال پہلا ہے، نثر لکھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ناصر، ناشر، نثار یا پھر منشور؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ساتھی آپشن نمبر سی، کیا کہتے ہیں؟ نثر لکھنے والے کو نثار کہتے ہیں، اس کا آپشن نمبر سی صحیح ہوگا۔ اب یہاں آپ کو بتانا ہے، سوال نمبر 2 ہے، سردی سے کانپتا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، ٹھنڈی ہوا سے خود کو کیسے بچا رہا ہے؟ یہ مندرجہ بالا شعر یا درج بالا شعر میں شاعر کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ بتانا آپ کو اس کا اشارہ کس طرف ہے، فوجی کی طرف، کسان کی طرف، رکشے والے کی طرف یا پھر مزدور کی طرف؟ تو ساتھیوں آپشن نمبر ڈی مزدور کی طرف اشارہ ہے، باقی آپ ہمیں صحیح جواب دیجیے گا۔ سوال نمبر 3 کی بات کر لیتے ہیں یہاں پہ ساتھی، اور اگر 3 نمبر کو دیکھیے، پرکھیے، جانیے، تو 3 نمبر میں سوال کیا ہوتا ہے، کون سا لفظ انبساط کا متبادل نہیں ہے، یعنی انبساط جیسا نہیں ہے؟ تو مسرت، خوشی، ہنسی، احترام؟ تو ساتھیوں ان کا صحیح جواب آپشن نمبر ڈی ہے، مسرت، خوشی
اور ہنسی یہ سب انبساط کے کیا ہے مترادف الفاظ ہیں. احترام ساتھیوں ان سے الگ ہے. تو آپشن نمبر ڈی. 3 نمبر کا آپشن نمبر ڈی. سوال نمبر 4 کو اگر دیکھیں یہاں سوال ہو رہا ہے بری فوج کہاں رہتی ہے. کون سا فوج پوچھا گیا آپ سے؟ بری فوج. تو یاد رکھیے گا بری فوج ریگستانوں میں، پہاڑوں پر، سمندروں میں یا پھر زمین پر. اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر ڈی ساتھیوں. بری فوج زمین پر رہتی ہے اور بحری فوج سمندر میں رہتی ہے. ٹھیک ہے، آپشن نمبر ڈی درست ہے. سوال نمبر 5 کی بات کریں تو یہاں پوچھا گیا جس دل میں درد ہو اس کے لیے کیا بننا چاہیے. آپ کے پاس جو جواب ہو آپ بتائیے گا. چونکہ اس کا آنسر کی ہے نہیں، ہم نے دینے کی کوشش کی ہے ایک ناقص العقل سے اور ناقص رائے سے اور ناقص علم سے. آپ کے پاس جو علم ہو بتانے کی کوشش کیجیے گا. ہوا، شفا، دوا اور عصا. تو جس دل میں درد ہو اس کے لیے کیا بننا چاہیے ساتھیوں؟ اس کے لیے دوا بننا چاہیے. اس کی جواب آپشن نمبر سی. ٹھیک ہے، چلیے آتے ہیں یہاں پہ. یہاں سوال نمبر 6 میں پوچھا جا رہا ہے لفظ مبہوت کے کیا معنی ہیں. کیا پوچھا گیا؟ مبہوت کے معنی کیا ہیں؟ پریشان، حیران، بہتات، خوفناک. تو ساتھیوں 6 نمبر کا آپشن نمبر بی ہے. مبہوت کے معنی ہوتے ہیں حیران کرنا. ساتھیوں سوال نمبر اگر 7 کی بات کریں لفظ شریر کی ضد کیا ہوگی؟ لفظ شریر کی ضد. تو نیک، شریف، اچھا، اسیر. اس کا صحیح جواب ہے شریف. لفظ شریر کی ساتھیوں ضد ہوتی ہے شریر. 7 نمبر کا آپشن نمبر بی. سوال نمبر ساتھی 8 ان میں سے کون سا جملہ صحیح ہے؟ وہ روٹی کھاتا ہے، اس نے روٹی کھائی. وہ روٹی کھایا، اس نے روٹی کھایا. اس کا صحیح جواب ساتھیوں آپشن نمبر بی. اس نے روٹی کھائی. یہ جواب صحیح ہوگا. چلیے سوال نمبر 9 کی جانب. ان میں سے کون سا املا درست ہے؟ معتدل، معتدل یا پھر ساتھیوں معتدل یا پھر معتدل. اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی معتدل. یہ ان کا املا درست ہے. سوال نمبر 10 میں ساتھی یہاں ہے کہ ان میں سے کون سا لفظ صفت نہیں ہے؟ کیا ہے؟ ان میں سے کون سا لفظ صفت نہیں ہے؟ آپ کو بتانا ہے سخت، نرم، راحت، نازک. یاد رکھیے گا صفت پوچھا گیا. نرم ہونا، سخت ہونا، نازک ہونا یہ صفت ہے. راحت ساتھیوں کیا ہے؟ یہ صفت نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیے سوال نمبر ساتھی یہاں ہے 21. منہ میں پانی آنا سے کیا مراد ہے؟ چلیے سوال نمبر 10 کے بعد 21 کیسے آ گیا؟ تو ہم پہلے چلتے ہیں 10 پہ ہی پہلے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، 11. سوال نمبر 11 میں ساتھی ہے نظم خضر کے شاعر کا نام کیا ہے؟ علامہ اقبال، چک بست، نذیر اکبر آبادی یا پھر حامد اللہ افسر. تو لفظ نظم کے شاعر کا نام کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب آپشن نمبر اے علامہ اقبال ہے. یاد رہے گا آپ کو. چلیے سوال نمبر 12 ساتھیوں موسم برسات میں کون بنسی بجاتا ہے؟ گوریا، کوا، کوयल، بلبل. ساتھیوں یہاں سے صحیح جواب آپ کو آپشن نمبر سی مل رہا ہے. آپ اس کا صحیح جواب دیجیے گا. موسم برسات میں بنسی کون بجاتا ہے؟ سوال نمبر ساتھی 13 یہاں پوچھا گیا صحیح جملے کی نشاندہی کیجیے. آپشن نمبر اے میں ہے اقبال اردو اور انگریزی کے شاعر تھے. اقبال اردو اور فارسی کے شاعر تھے. اقبال عربی اور ترکی کے شاعر تھے. اقبال پنجابی اور پشتو کے شاعر تھے. اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی اقبال اردو اور فارسی کے شاعر تھے. سوال نمبر ساتھی ہے 14 کہ لفظ مرکب کی نشاندہی کیجیے. تو یہاں آپشن نمبر اے میں ہے جواب، بی میں بندوبست، سی میں ہے مضبوط اور ڈی میں ہے مشقت. اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی ساتھیوں بندوبست. کیا ہے؟ یہ مرکب لفظ ہے. سوال نمبر 15 کی بات کریں تو یہاں لکھا کون سا لفظ گلشن کا ہم قافیہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو مسکن، دھڑکن، کوہن،
बचपन साथियों याद रखिएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी लफ्ज़ कुहन साथियों गुलशन का हम काफिया नहीं होगा। ठीक है, बाकी आप अपने बताइएगा आपके पास अगर इसका आंसर की हो। कुछ साथियों ने मुझे इसका आंसर की पूछा है और मुझे जहाँ तक लग रहा है मैंने आपसे बताने की आपको कोशिश किया है। सवाल नंबर साथी 16 है लुटिया डुबोने के माने क्या है? डूब जाना, नुकसान उठाना, तकलीफ देना या फिर उम्मीद के खिलाफ काम करना। लुटिया डुबोने के माने होते हैं नुकसान उठाना। क्या है 16 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 17 सही इमला की निशानदही कीजिए। फौरन, हैरत, राहिब, अलावा। इसका सही जवाब भी ऑप्शन नंबर डी है। अलावा क्या है? ये सही इमला है, बाकी इधर तीनों ऑप्शन गलत है। सवाल नंबर 18 साथियों बहारें कहाँ छाई होती है? शहरों में, जंगलों में, बागों में, सहराओं में। याद रखिएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी बागों में बहारें छाई हुई होती है। ठीक है, सवाल नंबर 19 में अगर देखें यहाँ लिखा लफ्ज़ नफल की अरबी जमा कौन सा नहीं है? ठीक है, ये पूछा है लफ्ज़ नफल की अरबी जमा कौन सा नहीं है? तो नाफिल, नवाफिल, नौफल, नवाफिल या फिर नफल। साथियों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। नौफल क्या है? अरबी जमा नहीं है। किसकी? नफल की। ठीक है, चलिए अब साथी 20 नंबर सवाल है, इसका जवाब आपको देना है। सानी मिसरा लिखिए। पहला मिसरा क्या है? गिरदों पे उड़ रहा है सो है वो आदमी। ऑप्शन नंबर ए में है रिक्शे पे जो चढ़ा है सो है वो आदमी। प्रधानमंत्री है सो है वो आदमी। गर्दिश में मुब्तला है सो है वो आदमी। या दरबान संतरी है सो है वो आदमी। ठीक है, तो याद रखिएगा साथियों इसका सही जवाब सानी मिसरा लिखने को कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल दुरुस्त होगा। इसी तरह साथी सही जवाब अब इसके बाद जो है हम दे रहे हैं, इसके बाद का जो कॉपी है 21 नंबर। ठीक है, 21 नंबर में है कि मुंह में पानी आना से क्या मुराद है? आइए मैं इसको बड़ा कर लेता हूं ताकि आप भी समझें। मुंह में पानी आना से क्या मुराद है? मुंह ठंडा होना, प्यास बुझाना, ललचाई नज़रों से देखना, ललचाना। इसका मुंह में पानी आना साथियों ये है ऑप्शन नंबर डी मुंह में पानी आना। ऑप्शन नंबर सी साथियों ललचाई नज़रों से देखना, इसी को कहते हैं मुंह में पानी आना। मुंह में पानी आना मुहावरे का मतलब है ललचाई नज़रों से देखना। ठीक है, सवाल नंबर 22 को देखते हैं। शैतान की ज़िद क्या है? हैवान, इंसान, फरिश्ता, आदम। इसका सही जवाब साथियों शैतान की ज़िद साथियों फरिश्ता होगी। ठीक है, सवाल नंबर 23 की बात कर लेते हैं। यहाँ सवाल है वो इस्म जो किसी आम शख्स, जगह या चीज़ की तरफ इशारा करे क्या कहते हैं? इसमें ज़र्फ़, इसमें आला, इसमें ज़ा या फिर इसमें नकीरा। तो 23 नंबर का साथियों ऑप्शन नंबर डी इसको इसमें नकीरा कहते हैं। सवाल नंबर 24 साथियों इनमें से कौन भारत की ज़बान नहीं है? तमिल, उर्दू, तुर्की, गुजराती। सही जवाब साथियों इसका ऑप्शन नंबर सी तुर्की ये भारत की ज़बान नहीं है। सवाल नंबर 25 साथियों उर्दू ज़बान का रस्मुल ख़त क्या है? तो फ़ारसी रस्मुल ख़त है, तुर्की रस्मुल ख़त, अरबी रस्मुल ख़त, सिंधी रस्मुल ख़त। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए फ़ारसी रस्मुल ख़त है उर्दू ज़बान का। चलिए अब साथी यहाँ आपको बताना है सवाल नंबर 26 में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस नहीं है? आपको बताना है रोशनी, गिज़ा, गैरत, दरख्त। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त है। लफ्ज़ दरख्त क्या है? ये मुअन्नस नहीं है, बाकी ऊपर के तीनों मुअन्नस है। सवाल नंबर 27 साथियों इनमें से कौन मुजाहिद आज़ादी नहीं थे? इसका सही जवाब है अशफाकुल्लाह खां, अबुल कलाम,
حسرت موہانی سر سید احمد خان۔ آپشن نمبر سی ساتھیو حسرت موہانی یہ مجاہد آزادی نہیں تھے۔ سوال نمبر ساتھی 28 ہے، اس میں ضمیر سے کیا مراد ہے؟ تو یہ کیا بتائیے گا؟ وہ اسم جو بار بار آئے، یا وہ لفظ جو اسم کی جگہ آئے، یا وہ لفظ جو فعل کی طرف اشارہ کرے، یا پھر وہ لفظ جو مفعول کی حیثیت سے آئے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی، وہ لفظ جو اسم کی جگہ آئے اسے ہی اس میں ضمیر کہتے ہیں، اس میں ضمیر سے مراد وہی ہے۔ 29 نمبر ساتھیوں، زمزم کسے کہتے ہیں؟ مقدس پانی کو، ایک کنویں کا نام ہے، میٹھا پانی ہے، یا پھر بہتا پانی ہے؟ تو مقدس ساتھیوں ایک کنویں کا نام ہے، زمزم کیا ساتھیوں؟ ایک کنویں کا نام ہے۔ آپشن نمبر بی بالکل درست ہے، مقدس پانی تو ہے ہی زمزم کا پانی، کنویں کا پانی، لیکن ساتھی ایک کنویں کا نام ہے زمزم، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 30 یہ آخری سوال ہے اور آپ سبھی کے لیے ہے، نظم بیدار ہیں ہم کس نے لکھی ہے؟ نظم بیدار ہیں ہم کس نے لکھی ہے؟ علامہ اقبال نے، یا پھر ساتھیوں علامہ شبلی نے، ابو نصر غزالی نے، یا پھر اعزاز افضل نے؟ یہ سوال ہم آپ پر چھوڑتے ہیں، آپ کو بتانا ہے بیدار ہیں ہم یہ نظم کس نے لکھی ہے۔ مجھے کمنٹ کر کے آپ سبھی ساتھی بتائیے گا، میں آپ سبھی سے امید لگائے بیٹھا رہوں گا۔ ساتھیوں آئیے آگے، اب کسی کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ یہاں ساتھیوں ہم نے مزدور دیا تھا، لیکن اس کا آپشن نمبر سی درست ہوگا، یعنی سردی سے کانپتا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، ٹھنڈ ہوا سے خود کو کیسے بچا رہا ہے؟ تو رکشے والے کی تعریف ہو رہی ہے، رکشے والے، یاد رکھیے گا آپشن نمبر سی، سوال نمبر 2 کا آپشن نمبر سی، ٹھیک ہے۔ تو ساتھیوں بتائیے گا کیسا رہا آپ کا یہ کلاس، یہ آنسر کی، اس میں جو کمی بیشی ہو ضرور بتائیے گا تاکہ مجھے معلوم ہو اور میرے ساتھ ساتھ سبھی کو معلوم ہو جائے۔ دیجیے گا ساتھیوں ہمیں اجازت، اور ملتے ہیں آج رات 8 بجے جو ہمارا ٹیسٹ ہوگا پریکٹس سیٹ اور گھر بیٹھے ٹیسٹ لکھت پریکشا کا، اس میں سبھی ساتھی شامل ہو جائیے، اور دیجیے ساتھی ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ۔